بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی گزری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، معاشی بحران جس عروج پر ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ خریداری کے لیے بازار جاتے ہیں تو اشیاء کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ شدید مہنگائی ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے، اس میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اور سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ معاشی بحران کیوں آتا ہے؟ گھر میں، رزق میں بے برکتی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس حوالے سے مختصر بات کریں گے، توجہ سے سماعت فرمائیے تاکہ ہم وہ اسباب، وہ عوامل جان سکیں جو معاشی تنگ دستی، معاشی بحرانوں کے سبب بنتے ہیں، اور تاکہ ہم وہ باتیں جان سکیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور وہ باتیں بھی، وہ کام بھی جن سے بچنا چاہیے۔ تو معاشی بحران کیوں آتا ہے؟ گھر میں، معاشرے میں، ملک میں بے برکتی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں۔ جو اسباب ہم بیان کریں گے تو وہ اسباب سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ان اسباب سے بچنا بھی لازمی ہے۔ یعنی یہ اسباب بھی ہیں اور ان کاموں سے، ان باتوں سے بچنا بھی لازمی ہے۔ جب ہم ان سے بچیں گے تو جو بے برکتی آپ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جب یہ باتیں آپ اپنے عمل میں لائیں گے تو آپ اس کے اثرات، ثمرات خود ہی محسوس کریں گے۔ پہلا سبب، پہلی وجہ کہ معاشی بحران کیوں آتا ہے، بے برکتی کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کی پہلی وجہ دین سے دوری ہے۔ قرآن و حدیث سے لوگوں کا اعراض کرنا ہے۔ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو بھی میری نصیحت سے منہ موڑے گا یا دہانی سے، ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن کے قانون کو نہیں مانے گا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو یقیناً اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اس کی گزران تنگ ہو جائے گی، یعنی اس کی زندگی سے
اس کے رزق سے، اس کے گھر-بار سے برکتیں اٹھ جائیں گی اور وہاں بے برکتی آ جائے گی۔ تو یہ دنیا کا عذاب ہوا۔ اور ایسا شخص جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، قرآن کے قانون کو نہیں مانتا، قرآن کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو دنیا میں تنگ زندگی بھی گزارے گا، پریشان رہے گا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، مایوسی کا شکار ہوگا، اور آخرت میں یہ شخص اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو پہلا جو سبب ہم نے بیان کیا وہ لوگوں کا ذکر الہی سے اعراض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے یا ٹچ موبائل میں ہے؟ ہمارے دلوں کا جو سکون ہے وہ ذکر الہی میں ہے یا موبائل کے اسکرین پر ہے؟ خود اندازہ لگائیے۔ آج کا نوجوان کیا، بچہ بوڑھا سامنے ایک طرف قرآن رکھو، دوسری طرف ٹچ موبائل رکھو، اسمارٹ فون رکھ دو، ان میں سے کون سا پسند کرو گے؟ تو وہ فوراً اسمارٹ فون اٹھائے گا۔ تو اسی وجہ سے ہم دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لیں ہمیں دلوں کا حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ یہ ذکر الہی سے اعراض، اللہ کے دین پر عمل نہ کرنا۔ انسان تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور اس کے دل کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ لوڑی ہے نہ ناری۔ اور اسی میں آپ یہ بھی اضافہ کیجئے کہ ذکر سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ لوڑی ہے نہ ناری۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، رب کے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے برکات محسوس کریں گے۔ وقار سامعین کرام، جو قلب یعنی دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے معطر نہ ہو، اسے زندگی کا لطف نہیں آتا۔ یہ قلب، انسانوں کے دل، یہ اپنے خالق سے مانوس ہوتے ہیں اور اس سے جدائی کی صورت میں دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ خواہ دنیا کی ساری دولت اور پوری دنیا کی حکومت میسر آ جائے، آپ سے کہا جائے کہ پاکستان کیا، آپ پوری دنیا کی صدارت کی کرسی پر بیٹھ جائیں، آپ پوری دنیا کے آپ صدر بن جائیں، تب بھی آپ کو حقیقی سکون نہیں ملے گا، حقیقی اطمینان نہیں ملے گا۔ یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا حقیقی سکون بادشاہت کی کرسی میں ہے، وزارت میں ہے، حکمرانی میں ہے؟ نہیں ملا۔ نیل آرمسٹرانگ، چاند پر اس نے پہلا قدم رکھا، اور جب وہ 2008 میں انڈیا آئے تھے، یہ امریکہ ایک خلاباز گزرے ہیں، 2011 کھودگی ہوئی ہے، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، آپ تو چاند پر پہنچ چکے ہیں نا؟ اس نے کہا کہ مجھے بچپن میں دنیا میں سکون نہیں ملتا تھا، بڑا پیسہ تھا، پھر میں نے کہا کہ شاید شہرت میں مجھے سکون مل جائے۔
پہلے میں نے یہ سوچا کہ شاید مال دولت میں پیسہ سکون مل جائے، تو میں نے کاروبار شروع کر دیے اور میں نے بہت بڑا پیسہ اکٹھا کر دیا، لیکن تب بھی میں دیکھتا کہ میرے دل میں کچھ خلا ہے، اور جب تنہا ہوتا ہوں تو بہت زیادہ پریشان مایوس کن ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ پھر میں نے یہ کہا کہ شاید کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاؤں، اور یہ جو بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، جب کبھی تنہا ہو جاتا ہوں تو بہت ہی زیادہ تنہائی سے ڈرتا ہوں، تو شاید کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ پوری دنیا میں میرا نام روشن ہو جائے۔ تو پھر میں نے خلا بازی کے فیلڈ کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور پھر اپنی وہ تاریخ بھی بتا دی کہ فلاں تاریخ کو ہمارا اپولو 11 زمین سے اڑان بھرتا ہے اور ہم جا کے چاند پر قدم رکھتے ہیں، اور آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ یہ ایک انسان کے لیے ایک چھوٹا قدم ہے کہ میں چاند پر اپنا قدم رکھ رہا ہوں، لیکن پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم قدم ہے۔ اس کے یہ جملے بھی آج مشہور ہے، لیکن وہ اپنی انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جب چاند سے ہم اتر کر زمین پر آئے تب بھی میں دیکھتا ہوں جب تنہا ہوتا ہوں تو بہت زیادہ ڈرتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں، اور میں حقیقی سکون نہیں پاتا، اور 2011 میں وہ فوت ہوئے۔ تو حقیقی سکون اللہ نے نہ چاند پر رکھا ہے، نہ بہت زیادہ روپیہ پیسے میں رکھا ہے، نہ کسی کرسی میں رکھا ہے۔ یہ حقیقی سکون جو ہے یہ اللہ نے اپنے دین میں، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اس سے یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہے کہ انسان صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اس دنیا کی ریل پیل سے اس کا جی نہیں بھرتا، بلکہ وہ مزید بے سکون ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انسان صرف اسی زندگی کے لیے پیدا ہوتا تو اسی دنیا کی چیزوں سے اسے اس طرح سکون ملنا چاہیے تھا جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ اگر یہ حقیقی سکون روپیہ پیسہ میں تھا تو پیسہ آ جائے تو انسان کو ایسا سکون مل جائے جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، بلکہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، حل میں مزید کی صدا آتی ہے۔ دی وقار سامعین اکرام، اگر کسی نے خواہشات کی دوزخ کو بھڑکایا تو یہ دوزخ کبھی نہیں بھرتی، اور ایسے انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ایسے انسان کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ اس تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کو اپناؤ۔ تو پہلا سبب، پہلی وجہ جو میں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ذکر الہی سے غفلت، لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اس لیے ان کی زندگیوں میں برکت نہیں، بے برکتی۔ اور دوسرا سبب معاشی بحران کا، وہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ کے کام کرنا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کرنا، یہ اس کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ بحر و بر میں فساد پیدا ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ خشکیوں میں بھی فساد، پانیوں میں بھی فساد، سمندروں میں فساد۔ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کام کیے ہیں، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے یہ فساد برپا ہوتا ہے، یہ بے برکتی آ جاتی ہے۔ اور لوگوں کے بعض اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے تاکہ لوگ رجوع کر لے۔ تو جو نیک بخت ہوتے ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، تنبیہ ہے۔ ہم کتنے نادان لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں جائے گا، فلاں آئے گا، فلاں کی حکومت ختم ہوگی، فلاں جیل میں بند ہوگا تو سکون پیدا ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ نہ فلاں کے جانے سے، نہ فلاں کے آنے سے، نہ فلاں کے بند ہونے سے نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے جب رعایا ٹھیک ہو جائے، جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائے،
جب ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو جھوٹ سے، فراڈ سے، مکر و فریب سے، ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ بحر و بر میں فساد انسانوں کے اعمال کے سبب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سب گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، سب گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی۔ سزا کی جگہ آخرت ہے۔ لیکن جب برے اعمال حد سے بڑھ جائے، جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے، تو پھر بعض اعمال کی سزا، بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ الروم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ایک شخص چاہتا ہے نا کہ میری زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے، جو معاشی بحران ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میں ٹینشنوں اور ڈپریشنوں کا شکار ہوتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ نیکی کے کام کریں۔ کیا کریں؟ نیکی کے کام کریں۔ نیکی کے کام کریں گے، ایک دوسرے سے نیکی کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس سے عمر میں برکت بھی آتی ہے اور عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا یزید فی العمر الا البر، کہ نیکی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میری تقدیر ایسی ہے، میری قسمت ایسی ہے، تو یہ نہ کہا کرے، دعا کریں۔ آپ کو آپ کی تقدیر کا پتہ نہیں کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ پریشان ہو کر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میری تقدیر میں ہے اور یہ میری قسمت ہے، فلاں فلاں، تو تقدیر بدل سکتی ہے دعاؤں سے، نیک اعمال سے۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، اور فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، کہ بعض دفعہ انسان اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی ایک جگہ رزق لکھا ہو، آپ کو وہاں سے رزق مل رہا ہو، لیکن آپ کسی گناہ کے، کسی نافرمانی کے شکار ہوتے ہیں، تو وہ رزق کا دروازہ آپ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا الفاظ ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا۔ آپ کہیں کہ کوئی مثال پیش کریں، ایک شخص کو ایک آفس میں جاب ملتی ہے، اس کا جو سیٹ ہوتا ہے رحم دل اور بہت نیک، تو وہ اس کو بہت زیادہ تنخواہ دیتا ہے، تنخواہ بہت زیادہ مقرر کرتا ہے، اور یہ شخص بخود نیک عمل ہے، تو اس کے کام کو دیکھ کر وہ اس کی تنخواہ میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ کئی مہینے وہاں پہ وہ کام کرتا ہے اور ہر مہینے جو سیٹ ہے اس کی تنخواہ بڑھاتا ہے، وہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اس کے کام کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو حدیث کے الفاظ ہے ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، کہ ایک خطا جس کا یہ شکار ہو جاتا ہے اور اس کو کرتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، اپنا موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کوئی اس کو ایک لنک بھیجتا ہے، اور جب وہ اس لنک کو کلک کرتا ہے تو اس میں اس کے سامنے ارتھرل ڈرامہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب ایپیسوڈ 1 دیکھ لیتا ہے، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، اور جو آفس کا کام ہے وہ اس سے بھول جاتا ہے۔ ایک دن کا کام اس سے رہ گیا، پھر دوسرے دن بھی اس میں لگا، تو وہ کام بھی جو ہے رہ گیا۔ اب سیٹ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پہلے کس طرح کام کرتے تھے اور اب میں آتا ہوں تو کوئی کام نہیں ہو رہا، اور سیٹ نے پھر وہ راز بھی معلوم کر لیا کہ یہ کس چیز میں لگا ہوا ہے، تو سیٹ نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ اب یہ کہ پھر مولویوں کے چکر کاتا ہے کہ کسی نے بندش کرا دی، کیا کر دیا، کیا کوئی بندش نہیں، انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بے شک بعض دفعہ انسان لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بِخَطِيئَةٍ، ایک خطا، ایک برے کام کی وجہ سے، يَعْمَلُهَا، جسے وہ کر لیتا ہے، اس کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھتا نہیں ہے کہ ابھی آفس کا ٹائم ہے، یہاں اگر میں یہ دیکھوں گا تو یہ آفس کے ساتھ ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتا اور لگا رہتا ہے، تو اس نوکری سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں معاشی بحران سے تنگ ہو، زندگی میں سکون نہیں ہے، تو نیکیاں پھیلائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے اور اسی طرح دعائیں کرے۔ اور تیسرا سبب وہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ وقار سامعین اکرام، ذرا سوچئے کہ رب العالمین ہمیں بن مانگے سارا کچھ دیتا جا رہا ہے،
اور ہم سے واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، اور اگر اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ ہمیں مزید دیتا ہے، لیکن اگر اس سے رزق مانگتے رہے وہ رزق دیتا رہے مگر ہم بات پہ شکوے کریں کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، بس گزارا چل رہا ہے۔ ویسے تو اللہ سب کو دیتا ہے، ایک میں ہی ہوں جسے اللہ شاید بھول گیا ہے، اور ایک میں ہی بدقسمت ہوں، اور ایک میں ہی یوں اس قسم کے جملے وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یہ ناشکری کے جملے ہوتے ہیں۔ تو ان جملوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس پر بعض دفعہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تم پر مزید نعمتوں کی بارش ہوگی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر لیکن تم نے ناشکری کی، تم نے ناقدری کی، ان عذابی شدید، تو میرا عذاب شدید ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، اور جو معاشی بحران ہے اور جس میں ایک غریب کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں، ہمارے گھر میں، ہمارے نیک اعمال میں برکتیں عطا فرمائیں، اور ہمیں ہر قسم کی بے برکتی سے، محرومیوں سے بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔